الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم. حضرات محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، دینی و ایمانی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں نبی کریم سرکار دو جہاں، تاجدار بطحہ، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے دعا فرمائی، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، یا اللہ یہاں ایک رسول چاہیے جو رسول انہی میں سے ہو، اور یہ رسول آئیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے معانی لوگوں کو سکھلائیں، حکمت و دانائی کی باتیں سکھلائیں، اور لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی ہے، اور اس کے بعد سے ایک لمبا زمانہ گزرتا ہے، لمبا وقفہ، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ بھی آتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کے بعد تقریباً 1700 برس کا وقفہ گزرتا ہے، حضرت عیسیٰ آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے بیچ 1700 برس کا وقفہ، حضرت عیسیٰ آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے بیچ میں بھی تقریباً 1000 انبیاء کرام آتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے، آسمان پر اٹھانے کے 569 سال بعد نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ اور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ وقفہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، تقریباً 500 سال اور اس سے ادھک کا وقفہ ہے۔ اور اس بیچ میں جو روئے زمین کے حالات تھے وہ عجب طرح کے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ اس 569 سال میں 3 نبی کا تذکرہ آتا ہے، مگر روایات میں باضابطہ ان کا کوئی نام نہیں ہے، مبہم رکھا گیا ہے۔ مگر اس دور کے جو حالات تھے وہ عجب حالات تھے، ظلم و جور تھا، تاریکی تھی، چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جو مالدار ہوتا تھا، جو طاقتور ہوتا تھا،
وہ اپنے نیچے کو دبا دیتا تھا. جن کے پاس انتقام کی طاقت ہوتی تھی وہ دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے ذرہ برابر انہیں جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی. گویا کہ ایک جنگل راج قائم ہو چکا تھا. بڑا چھوٹے سے کوئی مطلب نہیں، چھوٹے کو بڑوں سے کوئی مطلب نہیں. ایسے ماحول میں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جاتا ہے. آپ دوسری جگہ اگر غور کریں گے، دوسری آیات کو پڑھیں گے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یعنی اللہ کی رحمت سے اللہ نے آپ کو بالکل نرم دل عطا فرمایا. اور یہی نہیں، اگر آپ کا دل ذرا سا بھی سخت ہوتا، سخت دل ہوتے آپ، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو ارد گرد کے لوگ، قرب و جوار کے لوگ آپ سے الگ ہو جاتے، آپ سے دور ہو جاتے. چونکہ ایک لمبا زمانہ گزرا ہے اور جہالت و تاریکی آخری حد تک پہنچی ہوئی ہے. ایسے میں کون چاہیے تھا؟ ایسے میں وہ چاہیے تھا جو رحمت للعالمین ہو، جن کے دلوں میں رحمت ہو، جن کے دلوں میں شفقت ہو، مہربانی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اسی لیے کیا گیا. دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ والحسنہ. یعنی آپ جب جائیے لوگوں کے پاس اور اپنے رب کے پیغام کو دیجئے، اپنے رب کے پیغام کو پہنچائیے، اور ان سے اگر کوئی بات چیت کی ضرورت بھی پیش آئے تو بڑی حکمت سے، بڑی خوبصورتی سے، بڑے اچھے انداز میں. اسی طرح کہا جاتا ہے ادفع باللتی ہی احسن. کسی معاملے کو اگر دفاع بھی کرنا ہے تو بڑے اچھے انداز میں، بڑے خوبصورتی کے ساتھ ان کے سامنے میں باتوں کو پیش کرنا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا لمبا وقفہ گزرا ہے، بڑی مدتوں کے بعد اب یہ لوگ یہ سنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. اس وجہ سے بڑے خوبصورتی کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا ہے، رحم و کرم کا مظاہرہ کرنا ہے. اب قرآن کے انداز کو دیکھیے، اور جو لوگ عربی گرامر کو جانتے ہیں وہ پڑھیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَمَا اور إِلَّا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو صرف اور صرف سارے جہان کے لیے رحمت ہی بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت ہی بنا کر کے بھیجا ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رحمت اور بخشش کا مادہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا گیا، اور جو دین عالمگیر دین بنتا، جو دین اور جو مذہب آفاقی بنتا. آفاقی کا مطلب یہ ہے کہ پورے عالم کے لیے جو دین ایک مذہب کی شکل اختیار کرتا. دیگر انبیاء کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کسی خاص قوم کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، ایک خاص وقت تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اب بعثت ہو رہی ہے وہ پورے جہان کے لیے، پورے اقوام عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے. اس خوبصورتی سے آپ کو بھیجا جا رہا ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. اسی لیے آپ میں اس بات کی کشش رکھی گئی ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کا جو دین ہے وہ سراپا رحم و کرم پر مشتمل ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے، غریبوں کے لیے بھی، بے سہارا لوگوں کے لیے بھی آپ رحم و کرم کا تحفہ لے کر کے آئے. عورتیں جو سماج و معاشرہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی حیثیت کو بیوی کی حیثیت سے بلند کیا،
ماں کی حیثیت سے بلند کیا، بیٹی اور بہن کی حیثیت سے اس کی عزت، تقریم، تعلیم و تربیت پر جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ کیوں؟ یہ اسی لیے کہ اب جو نبی آئے ہیں یہ نبی وقت کے کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے، اور جو یہ پیغام ہے یہ خاص وقت تک کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم و کرم کا پیغام آپ نے اس طرح سے بھی دیا کہ آپ نے نسلی، وطنی، اس طرح کی امتیازات کو ختم کر دیا۔ یعنی وہ لوگ جو وطن کی حیثیت سے یہ سمجھتے تھے کہ نہ پائے ہو، نسل کی حیثیت سے، نسب کی حیثیت سے وہ اپنے آپ کو فائق سمجھتے تھے، آپ نے ان سارے دیواروں کو توڑ دیا اور انسانی مساوات اور برابری کا اعلان کیا۔ آپ نے یہ کہا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں آپ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں تم میں سے جو شخص اگر متقی ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ سب سے زیادہ مکرم ہے۔ وہ غلام کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ انہیں بٹھایا، اور اپنے ساتھ بیٹھانے کے بعد آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں گے، ایک غلام ہے، ایک کالے کروٹے شخص ہے، مگر ان کے مقام کتنا بلند کیا کہ ان کو اذان کے لیے منتخب کر دیا۔ گویا کہ اس فرق و امتیاز کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ، غلام کو اپنے ساتھ بیٹھانے کے ساتھ لوگوں کی توجہ دلائی کہ جو غلام ہے ان کو خریدو اور خرید کر کے ان کو آزاد کرو۔ اس کا سلسلہ کچھ آپ نے شروع کیا، آپ کے جو رفقا تھے، خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کو انجام دیا، غلاموں کو خریدا اور خرید کر کے آپ نے آزاد کیا۔ یہ وہ پیغام تھا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اعلان کیا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہی نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اے نبی، غزوہ احد کے علاوہ بھی کوئی ایسا دن ہے کہ آپ پر بڑا سخت گزرا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، تمہاری قوم نے مجھ پر بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ اے عائشہ، ایک دن اس سے بھی زیادہ سخت تھا، وہ دن تھا کہ جب میں طائف گیا تھا اور ابن عبدیہ لیل کے پاس ہم نے اپنا پیغام پہنچایا، جائے کہ وہ لوگ ہماری باتوں کو مانتے، مگر ہماری باتوں کو ماننے کے ساتھ انہوں نے سختیاں کی، انہوں نے ظلم کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں ہم نے اپنے آپ کو ایک جگہ پایا، قرب التعالب میں پایا کہ جب آسمان پر تھکے مارے ہم نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہاں فرشتہ موجود ہے اور وہ کہہ رہا ہے اے محمد، آپ کی اور قوم کی جو گفتگو تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا، اور یہ پہاڑ کا فرشتہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ وہ پہاڑ کا فرشتہ کہتا ہے اے حضور، یہ پہاڑ موجود ہے، آپ صرف حکم دیجئے اس پہاڑ کو اس کے اوپر ہم چڑھا دیں اور یہی مسل کر کے لگ گئے۔ مگر نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں یقیناً یہ دن میرے لیے بڑا سخت تھا، لیکن اس وقت بھی میں نے کہا کہ اللہ، اگر انہوں نے ایمان نہیں لایا تو ان کی نسلیں آئیں گی جو ضرور ایمان قبول کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انبیاء کرام میں سے کسی نبی کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا تھا کہ ایک نبی کو جب لوگوں نے مارا، قوم نے مارا اور لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ پرنور چہرے خون سے بھر گئے، اس نبی نے اپنے چہرے سے خون کو وہ ہٹاتے تھے اور وہ کہتے تھے اللہم اہدی قومی، یا اللہ میرے قوم کو ہدایت دیجیے، میری قوم جانتی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہی چیز میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا، مگر آپ
نے یہی فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دیجیے اس لیے کہ یہ قوم نہیں جانتی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اسی لیے جو قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ادعوا علی المشرکین، یہ مشرکین آپ پر ظلم کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کو ستا رہے ہیں یا آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے بددعا تو کر دیجیے، آپ ان کے لیے بددعا کر دیجیے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں لعنت کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا۔ میرے بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ کا پیغام دنیا عالم کے لیے رحمت ہے، اس پیغام کو آج پوری دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سیرت کو پڑھنے کے بعد ہم دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام آفاقی کو پہنچائیں، رحمت للعالمین کے پیغام کو پہنچائیں۔ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبے کچلے لوگوں کے مقام و مرتبہ کو آپ نے بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین و آمین۔